नहीं बस लग गया। पायलट बड़ा एंथुजियास्टिक है भाई। उन्होंने टैक्सी ट्रैक से ही झंडा हिलाना शुरू कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप में से किसी ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इफ्तिताह वाले दिन पहली लैंड करने वाली अपनी पाकिस्तानी एयरलाइंस की हिस्टोरिक पैसेंजर फ़्लाइट पर बुकिंग करवाई थी? इस फ़्लाइट ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पैसेंजर फ़्लाइट्स के शुरू होने पर पहले दिन लैंडिंग की थी, लेकिन क्या ये लैंड करने वाली पहली पैसेंजर फ़्लाइट थी? इस वीडियो में मैं आपको पहले दिन का हिस्टोरिक कंट्रोल टावर से मेरा आंखों देखा और मेरी टीम की मुश्तरका कोशिशों का हाल अहवाल सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पहला हवाई जहाज़ कौन सा था और कमर्शियल पैसेंजर फ़्लाइट कौन सी थी। तमाम पब्लिक की तरह हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी बहुत एक्साइटेड थे और पर्सनली मेरे लिए तो ये बहुत यादगार मौका था। मैं अपने कैमरे से बनाई हुई वीडियोस और तस्वीर अपने एहसासात और जज्बात के साथ आपके साथ शेयर करूंगा आज इंशाअल्लाह। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताह के दिन करीब आ रहे थे और तैयारी अपने उरूज पर थी। दिन रात काम हो रहा था। ये काम अभी बाहर किसी की नज़र में नहीं आता था, लेकिन शब व रोज़ काम जारी था। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इफ्तिताह की कई मरतबा टेंटेटिव तारीख हमें दी गई और इसके मुताबिक वर्क प्लान भी बनाया और इस पर अमल भी हुआ, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से इफ्तिताह लेट होता चला गया। इस एयरपोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर यहाँ ऑपरेट करने वाली हर एक एयरलाइन की ख्वाहिश थी कि उनकी फ़्लाइट सबसे पहले इस एयरपोर्ट पर लैंड करे और फिर इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट बाकी फ़्लाइट्स के लिए ओपन हो जाए। उस वक्त यहाँ ऑपरेट करने वाली दो एयरलाइंस, एक तो अपनी पाकिस्तानी और दूसरी फ़ॉरेन एयरलाइन, काफ़ी स्ट्रॉन्गली इस स्पॉट के लिए कोशिश कर रही थी। ये शेड्यूल कराची सिविल एविएशन हेडक्वार्टर से जारी होना था कि किस फ़्लाइट ने किस वक्त आना था। मैं उस वक्त इस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हेड था। मेरा दफ्तर कंट्रोल टावर की ह्यूज बिल्डिंग के अंदर था। वैसे मेरे लिए एक ऑफ़िस मेन टर्मिनल बिल्डिंग पर भी मौजूद था, लेकिन मैंने ये प्रेफर किया कि कंट्रोल टावर वाले ऑफ़िस में ही बैठूं। इसकी दो वजूहात थी। नंबर एक, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि टर्मिनल बिल्डिंग वाले ऑफ़िस में मुझे मिलने के लिए आने वाले हर शख्स को मेन टर्मिनल बिल्डिंग और लाउंजेस का पास इशू करवाना पड़ता था और ये मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद यानी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के लिए लाउंजेस के पासेस इशू कर दिए जाएं। और दूसरी वजह कंट्रोल टावर में मुसलसल होने वाले काम की निगरानी थी। मेन टर्मिनल से मुझे रनवे क्रॉस करके कंट्रोल टावर वाली बिल्डिंग में आना पड़ता था, जो टाइम कंज्यूमिंग होता था। मेन टर्मिनल बिल्डिंग में तमाम एयरलाइंस के ऑफिसेस वगैरह थे और वहाँ उनके साथ मुलाकात भी हो जाती थी। तो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहली फ़्लाइट लाने के लिए जो मामला चल रहा था, थोड़ा बहुत सुनने में आ जाता था। मुझे कोई ऑफिशियल इतला नहीं थी और मैं आपको एयरलाइन का नाम भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि इन दोनों एयरलाइंस में से जो हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एयरलाइन थी, उसे शायद ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि आप पहली फ़्लाइट लेकर आ जाएं। मुझे बस इतना पता चला था कि इस एयरलाइन ने इस पहली हिस्टोरिक फ़्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। ये उस वक्त ऑनलाइन देखी जा सकती थी। बहरहाल जैसे जैसे इफ्तिताह के दिन करीब आते गए, एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ये पाकिस्तान का पहला बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट था जो बिल्कुल नया बनाया गया था, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। एज़ हेड ऑफ़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुझे बहुत फ़िक्र थी कि नया रनवे है और पहली दफ़ा लैंडिंग्स होंगी, कहीं बैठ ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लैंड करने वाली पहली एयरबस 380 ने भी आना था और ये भी सुना था कि दुनिया का सबसे बड़ा रशियन कार्गो हवाई जहाज़ भी आएगा, और जो कि बाद में आई भी। तो जनाब, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहला लैंड करने वाला हवाई जहाज़ ये था। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का कैलिब्रेशन हवाई जहाज़ था और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में भी कैलिब्रेशन के लिए जाता रहता था। इस एयरपोर्ट पर लगाए गए नेविगेशन के आलात की कैलिब्रेशन के लिए ये हवाई जहाज़ यहाँ आया था। इस पर मौजूद पायलट्स में से एक मेरे कोर्समेट भी थे। बहरहाल वो दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर था, लेकिन उसके साथ फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा थी। इस एयरपोर्ट पर अभी तक चूँकि काम हो रहा था और सैकड़ों लोग अपनी ट्रांसपोर्ट पर इधर उधर आते जाते रहते थे और रनवे क्रॉसिंग पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोल टावर को ऑपरेशनल नहीं किया था। जब एक एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता है और लैंडिंग टेक ऑफ हो रहे होते हैं तो सबको मालूम होता है कि रनवे ज़ेर इस्तेमाल है,
لینڈنگ اور ٹیک آفس ہو رہے ہیں، اس لیے احتیاط کی جاتی ہے۔ اس روز کی خصوصی تیاریوں میں پورے ایئرپورٹ کی ہر ایجنسی کو لیٹر لکھ کر آگاہ کرنا تھا کہ آج پہلی لینڈنگ ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے رن وے کے آس پاس کئی گاڑیاں کھڑی کی تاکہ کوئی رن وے پر داخل نہ ہو سکے۔ پھر رن وے کے قریب رہتے ہوئے اپنی آپریشن جیپ سے اس ہوائی جہاز کی لینڈنگ کی کلیئرنس دی۔ پہلی لینڈنگ سے پہلے اس ہوائی جہاز نے رن وے کے اوپر سے لو گو کیا، یعنی رن وے کے اوپر بہت کم بلندی برقرار رکھتے ہوئے فلائی کیا۔ میرے سینئر اور اس وقت کے ایئرپورٹ مینیجر بھی وہاں رن وے پر موجود تھے۔ اس جہاز کے لوگو سے مجھے یاد آیا کہ اس لینڈنگ سے پہلے ایک روز کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مجھے نیچے میرے آفس میں فون پر بتایا کہ 2 لڑاکا ہوائی جہازوں کی فارمیشن اسلام آباد رن وے پر بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے گزرنے کی اجازت مانگ رہی ہے، لو گو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی تمام ضروری کوارڈینیشن کے بعد جلد ہی ان JF-17 تھنڈر لڑاکا ہوائی جہازوں کو لو گو کے لیے کلیئر کر دیا اور خود بھی اپنے آفس سے نکل کر لفٹ پکڑی اور کنٹرول ٹاور میں یہ شاندار منظر دیکھنے کے لیے پہنچ گیا۔ جاتے جاتے اپنی اپروچ کنٹرول یونٹ میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتاتا گیا کہ ابھی ہوائی جہاز کو کلیئر نہیں کرنا ہے جب تک میں کنٹرول ٹاور میں نہ پہنچ جاؤں۔ کنٹرول ٹاور میں پہنچ کر میں نے اپنے کنٹرولر کو کہا کہ اب وہ جہازوں کو لے آئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد دونوں لڑاکا ہوائی جہاز رن وے 28 کی طرف سے بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے گولی کی رفتار کے ساتھ لیکن خاموشی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے کنٹرول ٹاور کے سامنے سے گزر گئے۔ ان ہوائی جہازوں کے گزرنے کے چند سیکنڈز کے بعد دلوں کو گرما دینے والی زبردست گھن گھرج سنائی دی۔ یہ ہوائی جہاز آواز کی رفتار سے تیز فلائی کر رہے تھے۔ یہ دونوں لڑاکا ہوائی جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ رن وے کے اوپر سے گزرنے والے پہلے ہوائی جہاز تھے۔ اب وہ دن آ گیا جب کسی بھی ایئر لائن کا پہلا ہوائی جہاز اس رن وے پر لینڈ کرنا تھا پیسنجرز کے بغیر۔ یہ PIA کی ایئر بس 320 کی ٹیسٹ فلائٹ تھی، فیری فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کی آمد سے پہلے میں نے اسلام آباد رن وے کے استعمال کی فائنل اجازت دینی تھی۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی اجازت تھی جو مینڈیٹری تھی۔ میں نے تمام متعلقہ اداروں کے انچارج خواتین و حضرات کے ساتھ ایک کوسٹر پر رن وے انسپیکشن کی۔ یہ میری ریکویسٹ اور انسسٹ کرنے پر ہوا تاکہ میں ان سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں رن وے کی کمی بیشی کے بارے میں بتا سکوں جو PIA کی پہلی ایئر بس 320 ہوائی جہاز کی لینڈنگ سے پہلے پوری کرنی تھی، ورنہ لینڈنگ نہیں ہو سکے گی، میری پرمیشن نہیں ملے گی۔ دراصل میں انہیں وہاں لے جانے سے پہلے رن وے 28 کے اینڈ کے پاس ایک زیر تعمیر کنکریٹ پورشن پر لوگوں اور مشینری کو دیکھ چکا تھا۔ ہماری اس ٹیم میں موجود سب نے وہ جگہ دیکھ لی تو میں نے انہیں بتایا کہ کنسٹرکشن ورک وعدے کے مطابق ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور اگر لینڈنگ سے پہلے یہ پورا نہ ہوا تو میں فلائٹ کلیئر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے ان سب کے سامنے اپنا فون نکالا اور کراچی ریڈار پر شفٹ سپروائزر کو فون ملایا۔ میں نے انہیں سٹینڈنگ انسٹرکشن لکھوائی کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے PIA کی یہ فلائٹ کلیئر نہیں ہے جب تک سٹارٹ اپ پر میں اسے فون پر کلیئر نہ کر دوں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام کام میں اپنے ڈائریکٹر آپریشن کی ہدایات کی روشنی میں SOP کو فالو کرتے ہوئے کر رہا تھا۔ تو جناب ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مجھے فون آئے کہ آپ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اس پر میں نے اگلا قدم بھی اٹھا لیا اور لکھ کر لیٹر کے ذریعے ان سب کو یہ پوری بات بتا دی تاکہ ڈاکومنٹری پروف بھی رہے۔ لیٹر ملتے ہی بات بہت اوپر تک چلی گئی اور جس ادارے کے لیے وہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی ان کے بہت سینئر آفیشل کی وزٹ پلان ہو گئی۔ وہ پاکستان میں بنے ہوئے مشاق ہوائی جہاز پر اسلام آباد ایئرپورٹ آئے اور اس رن وے پر لینڈ کیا تاکہ انسپیکشن کر سکیں۔ یہ دوسرا ہوائی جہاز تھا جو اس رن وے پر لینڈ کیا تھا۔ ان کے آنے کے بعد یہ کام بہت تیزی سے مکمل کر لیا گیا۔ الحمدللہ سب کے تعاون سے اب PIA کی ایئر بس 320 کی فلائٹ 7 اپریل 2018 کے دن نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے کلیئر کر دی گئی۔ اس فلائٹ کے آنے پر بہت اچھا فنکشن بھی ارینج کیا گیا۔ اس ہوائی جہاز کو جس بورڈنگ برج پر پارک کیا گیا تھا وہ اس کیٹیگری ہوائی جہاز کے لیے موزوں نہیں تھا کیونکہ اس جگہ بڑے ہوائی جہاز نے پارک ہونا تھا، کیونکہ ہماری مجبوری تھی کہ اس پہلے ہوائی جہاز کو اس سٹینڈ پر کھڑا کرنا تھا
کیونکہ اس سے کنیکٹڈ لاؤنج میں ساری سیرمنی ارینج کی گئی تھی۔ پھر A&M سیکشن نے اسٹینڈ پر موجود ڈاکنگ سسٹم اور بورڈنگ برج کو ایئر بس 320 کے لیے کیلیبریٹ کروایا۔ اس طرح 7 اپریل 2018 یہ ایئر بس 320 اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا کمرشل نان پیسنجر ایئرکرافٹ بنا۔ اب ایئرپورٹ کے افتتاح کا دن آ گیا اور ایئر لائن آپریشن شروع ہونا تھا۔ اس ایئرپورٹ پر کمرشل فلائٹس افتتاح کے ایک روز بعد 3 مئی 2018 کو آپریٹ ہونی تھیں۔ اس روز صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ ہمیں یہاں لینڈ کرنے والی پہلی 5 فلائٹس کا ارائیول ٹائم مل گیا تھا۔ ان میں ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والی اس ایئر لائن کی اس فلائٹ کا ETA بھی شامل تھا جس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی پہلی تاریخی پیسنجر فلائٹ کی بکنگ لی تھی۔ یہ فلائٹ لینڈنگ سیکوینس میں چوتھے نمبر پر تھی۔ میں کنٹرول ٹاور میں موجود تھا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا اس فلائٹ سے پہلے آنے والی فلائٹس کو ہولڈ کروانا ہے۔ مجھے میرے ہیڈ کوارٹر سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی تھی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے قوانین کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ سب سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے والی فلائٹ نمبر 1 ہوگی۔ شاہین ایئر لائنز کی جدہ سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ یہاں لینڈ کرنے والی پہلی پیسنجر فلائٹ بن گئی۔ Today this airport is operational and alhamdulillah first flight Shaheen 720 is short finals for landing at New Islamabad International Airport, passenger flight from Jeddah. First passenger flight from Jeddah just landed, Shaheen Airways 720. It is drizzling on the airfield. It's beautiful weather. Look at that. Shaheen aircraft being parked on bay number 4, and this is a view from the closed circuit TV installed in control tower. We can have a look at any bay, any part of the area where aircraft are parked. This is the first passenger flight on 3rd May. It is from Jeddah. It is now into the parking stand and parked. یہ منظر میں نے اپنے کیمرے سے کیپچر کیا۔ پھر ایک ATR ہوائی جہاز لینڈ کیا اور اس کے بعد ایئر بلو اور پھر سعودیہ کی فلائٹ نے لینڈ کیا۔ فرسٹ ایئر بلو فلائٹ جسٹ لینڈڈ۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر پہلی پیسنجر فلائٹ کی بکنگ پر آنے والی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے لاہور ڈائیورٹ کر گئی۔ لاہور جانے سے پہلے پائلٹ نے بڑا اعتراض کیا کہ میں نے تو سب سے پہلے لینڈ کرنا تھا، آپ نے دوسرے ہوائی جہازوں کو کیوں لینڈ کروایا ہے۔ اس پر میں نے انہیں اپنی SOP سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی خصوصی ہدایات نہیں تھیں۔ بہرحال بعد میں یہ فلائٹ لاہور سے اسلام آباد آئی اور آنے پر انہیں بہت اچھا ویلکم بھی کیا گیا۔ باہر دنیا کو شاید یہی پتہ ہے کہ اسی فلائٹ نے سب سے پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ البتہ اس ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں نے جہاز کی پارکنگ کے دوران ٹارمک پر کھڑے ہوئے دوسری فلائٹس کو ضرور دیکھا ہوگا۔ امید ہے آج کی بیہائنڈ دا سین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ اسی سیریز کی دوسری ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔